بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ناظرین، یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابا پاکستان کے یہی آخری 60 دن اس ویڈیو کا موضوع ہیں۔ ناظرین، یہ پراسرار گتھی آج تک حل نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو شدید بیماری کے عالم میں کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا۔ زیارت اپنے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور کوئٹہ سے 133 کلومیٹر کے فاصلے پر 2449 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جگہ ایک بزرگ بابا کی آخری آرامگاہ کی نسبت سے زیارت کہلاتی ہے اور جناح کی آخری آرامگاہ یا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناظرین، قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائی برادر میں تحریر کیا ہے کہ کوئٹہ سے زیارت منتقل ہونے کا فیصلہ جناح کا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کی سرکاری اور غیر سرکاری مصروفیات کے باعث کوئٹہ میں بھی انہیں آرام کا موقع بالکل نہیں مل رہا تھا اور مختلف اداروں اور مختلف رہنماؤں کی جانب سے انہیں مسلسل دعوتیں موصول ہو رہی تھیں کہ وہ ان کے اجتماع میں شرکت کریں اور ان سے خطاب کریں۔ تاہم یہ بات پھر بھی محل نظر ہے کہ جناح کو زیارت کے بارے میں کس نے بتایا تھا اور وہاں منتقل ہونے کا مشورہ کس نے دیا تھا۔ ناظرین، زیارت پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے کسی مستند معالج سے علاج کروانے پر توجہ نہ دی، لیکن انہی دنوں اطلاع ملی کہ مشہور ڈاکٹر ریاض علی شاہ اپنے ایک مریض کو دیکھنے کے لیے زیارت آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی سے کہا کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی زیارت موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے تجویز سختی سے مسترد کر دی کہ انہیں کوئی زیادہ سنگین مرض لاحق نہیں ہے اور اگر صرف ان کا معدہ خوراک کو ذرا بہتر طور پر ہضم کرنے لگے تو وہ جلد ہی دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے۔ ناظرین، بقول فاطمہ جناح وہ ڈاکٹروں کے ایسے مشوروں سے ہمیشہ گریز کرتے تھے کہ کیا کریں، کیا کھائیں، کتنا کھائیں، کب سوئیں اور کتنی دیر آرام کریں۔ علاج سے گریز کی ان کی یہی پرانی عادت ایک مرتبہ پھر عود کر آئی، مگر جلد ہی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زیارت پہنچنے کے ایک ہفتے کے اندر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کی زندگی میں پہلی مرتبہ ان کی صحت خود ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ اب تک ان کا خیال تھا کہ وہ صحت کو اپنی مرضی کے تابع رکھ سکتے ہیں، مگر 21 جولائی 1948 کو جب انہیں زیارت پہنچے ہوئے فقط ایک ہفتہ گزرا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اب انہیں صحت کے سلسلے میں زیادہ خطرات مول لینے نہیں چاہیے اور یہ کہ اب انہیں واقعی اچھے طبی مشورے اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ جو ہی انہیں اپنے بھائی کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے ان کے پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین کے ذریعے کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی کو پیغام بھجوایا کہ وہ لاہور کے ممتاز فزیشین ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو بذریعہ ہوائی جہاز زیارت بھجوانے کا انتظام کریں۔ ناظرین، ڈاکٹر الہی بخش 23 جولائی 1948 کو کوئٹہ اور پھر وہاں سے بذریعہ کار زیارت پہنچے، لیکن دن بھر سفر کرنے کے باوجود انہیں زیارت پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی اور جناح سے ان کی ملاقات اگلی صبح ہی ممکن ہو سکی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں نے قائد اعظم سے ان کی بیماری سے متعلق پوچھا تو ان کا تمام زور اسی بات پر تھا کہ وہ بالکل بھلے چنگے ہیں اور یہ کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد ہی معمول کے مطابق کام کرنے لگیں گے۔ مگر جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا سرسری معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا معدہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کے سینے اور پھیپھڑوں کے بارے میں صورتحال اطمینان بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مشورے پر اگلے دن کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلینیکل پیتھالوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات اور ساز و سامان کے ساتھ زیارت پہنچ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر جناح کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج نے ڈاکٹر الہی بخش کے ان خدشات کی تصدیق کر دی کہ وہ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کے مرض کے حوالے سے سب سے پہلے فاطمہ جناح کو مطلع کیا اور پھر انہی کی ہدایت پر اپنے مریض کو بھی آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، قائد اعظم نے جس انداز میں میری تشخیص کو سنا، میں اس سے انتہائی متاثر ہوا۔ چودھری محمد حسین چٹھا نے اپنے ایک انٹرویو میں ضمیر احمد منیر کو بتایا کہ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کو بتایا
کہ انہیں ٹی بی کا مرض لاحق ہے تو جناح نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ ناظرین، بر صغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنف لیری کولنز نے بالکل درست لکھا ہے کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس غیر معمولی راز کا علم ہو جاتا جو بمبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر جے اے ایل پٹیل کے دفاتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی سیکرٹ سروس بھی آشنا نہ تھی۔ یہ راز جناح کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس میں بانی پاکستان کے پھیپھڑوں پر ٹیبل ٹینس کی گیند کے برابر 2 بڑے بڑے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ ہر دھبے کے گرد ایک ہالہ سا تھا جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ ٹی بی کا مرض جناح کے پھیپھڑوں پر کس قدر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر پٹیل نے جناح کی درخواست پر ان ایکس ریز کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا، تاہم انہوں نے جناح کو علاج اور صحت یابی کے لیے یہ مشورہ ضرور دیا کہ ان کا علاج صرف اور صرف آرام میں مضمر ہے، مگر بانی پاکستان کے پاس آرام کا وقت کہاں تھا۔ ان کے پاس وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھا، اور وہ باقاعدہ علاج کا اہتمام کبھی نہ کر سکے۔ وہ اتنی آہنی ہمت کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے مرض کے بارے میں اپنی عزیز ترین بہن کو بھی آگاہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش کو بھی اپنے راز سے اس وقت آگاہ کیا جب وہ خود یہی تشخیص کر چکے تھے۔ ناظرین، ماؤنٹن بیٹن نے خاصے طویل عرصے بعد لیری کولنز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا۔ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، دوسرے رہنما اس قدر بے لوث نہیں تھے۔ وہ مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ ناظرین، ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں، جب مرض کی تشخیص ہو گئی تو میں نے ایک جانب علاج اور خوراک میں مناسب رد و بدل کی اور دوسری جانب لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر ایس ایس عالم اور ڈاکٹر غلام محمد کو ٹیلی گرام لکھ دیا کہ وہ ضروری ساز و سامان اور سفری ایکس ریز کے آلات لے کر فوراً زیارت پہنچیں۔ 30 جولائی 1948 کو جناح کے یہ تمام معالجین زیارت پہنچ گئے۔ اس سے ایک دن پہلے بابا قوم کی دیکھ بھال کے لیے کوئٹہ سے ایک تربیت یافتہ نرس کو بھی زیارت بلوایا جا چکا تھا۔ اب خدا خدا کر کے جناح کا باقاعدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پر اسرار پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس سے واقف بھی ہیں ان کا یہی اصرار ہے کہ اس واقعے کو اب راز ہی رہنے دیا جائے۔ ناظرین، 17 اکتوبر 1989 کو پاکستان ٹائمز لاہور میں شریف الدین پیرزادہ کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد اعظم۔ اس مضمون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایم اے رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا۔ اس خط میں ایم اے رحمان نے انہیں لکھا تھا ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے بیٹے ہمایوں خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس روایت کے مطابق قائد اعظم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ گریجولی صحت یاب ہو رہے تھے۔ ایک روز لیاقت علی خان قائد اعظم سے ملنے کے لیے زیارت آئے۔ وہ ان کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آ گیا، لیکن میرے والد اندر جا کر قائد اعظم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بے حد خفیہ تھی۔ چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد اعظم کو دوا کھلا سکیں۔ جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراً کمرے میں داخل ہوئے اور قائد اعظم کو دوا کھلانا چاہی۔ انہوں نے دیکھا کہ قائد اعظم پر سخت اضطرابی افسردگی طاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمایوں خان نے مزید بتایا، قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا۔ لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد اعظم نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد اعظم نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کے بارے میں مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد قائد نے دوا کھانی بند کر دی۔
لیکن میرے والد کے اس جواب سے لیاقت علی خان کو تسلی نہیں ہوئی۔ لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیہ کی اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو انہیں یعنی میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش کے صاحبزادے ہمایوں خان کی بیان کردہ روایت ہے جو ہم تک اے آر رحمان اور شریف الدین پیرزادہ کے توسط سے پہنچی ہے۔ اس کی صحت پر بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ خود ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب قائد اعظم کے آخری ایام میں اس سے مختلف بیان دیا ہے۔ ناظرین، وہ لکھتے ہیں، میں نیچے اترا تو وزیر اعظم سے ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسی روز مسٹر محمد علی کے ساتھ قائد اعظم کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے بڑی بے تابی سے قائد اعظم کی کیفیت دریافت کی اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مریض کو اپنے ڈاکٹر پر اعتماد ہے اور انشاءاللہ اس کا ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ انہوں نے بہت تاکید کی کہ قائد اعظم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ قائد اعظم کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ اگر انہوں نے وہ جدید دوائیں کھا لیں جو کراچی سے منگوائی جا رہی ہیں تو ممکن ہے وہ صحت یاب ہو جائیں۔ بڑی امید افزا بات یہ ہے کہ مریض میں مدافعت کی کافی قوت ہے۔ وزیر اعظم اپنے رہنما اور پرانے رفیق کی علالت سے بہت افسردہ تھے۔ ان کی دل سوزی سے میں بہت متاثر ہوا۔ ناظرین، اب حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم تو صرف ان 5-6 شخصیات ہی کو تھا جو اس وقت موقع پر موجود تھیں۔ اب بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ واقعے پر 72 سال کے ماہ و سال کی گرد جم چکی ہے اور اب ایسا کوئی ذریعہ باقی نہیں جو قوم کو اس واقعہ کی اصلیت سے آگاہ کر سکے۔ ناظرین، ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں قائد اعظم کے پسندیدہ باورچی، ان کی طبیعت کا سنبھلنا، قائد اعظم کی کراچی واپسی پر آمادگی اور کراچی ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک 15 منٹ کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہونا، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔